أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اتباع کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً آپ کا رب باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، کافی ہے اللہ بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا یا وکیلا کارساز۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، لشکروں کو کہتے ہیں، حزب لشکر اور احزاب کئی لشکر۔ چونکہ اس صورت کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس میں بہت سے مشرکین مکہ کے قبائل، بلکہ یہود و نصارہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا تھا، اور مدینہ کے اندر جو لوگ تھے، یعنی جو یہودی تھے قبیلہ بنو قریظہ کے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اندر سے بھی ساتھ دینے والے، باہر سے بھی وہ لوگ حملہ کرنے والے، کئی قومیں، کئی لشکر اور کئی قبائل مل کر۔ تو اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے، اور اس کا دوسرا نام خندق بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی وہ یہ کی کہ مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود لی۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، یہاں صرف احزاب کا معنی بتانا مقصود تھا۔ باقی جو آیات کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ان کے شان نزول کے حوالے سے مختلف اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ بعض نے اس کا شان نزول یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے، مدینہ کے آس پاس، قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین بڑے قبیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ اہل کتاب ہیں اور پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، اگر مجھ پر ایمان لائیں گے تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی مقصد کے حصول کے لیے جب ان یہودیوں میں سے کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدارات کا طریقہ اختیار فرماتے، اور یعنی ان سے بڑا ادب و احترام سے پیش آتے، ان کے چھوٹے بڑے کے ساتھ اچھا رویہ، اور مقصد یہ ہوتا تھا، اور ان کی بہت سی غلط باتیں بھی، بہت سی ان کی غلط چیزیں جو مناسب نہیں ہوتی تھیں، بے ادبی کے زمرے میں آتی تھیں، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ چلو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، ان سے نہ ڈریے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، اور کسی طرح یہ سوچ کر کہ ان کو ہدایت حاصل ہو جائے، ان کی بات مان لیں، ایسے نہیں، بلکہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ اتنا کیجیے کہ انہیں پیغام دے دیجیے، نہ ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، نہ ان کے ساتھ کی ضرورت ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ کا ارساز، نہ ان کی بات ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ واتبع ما یوحی الیک من ربک،
آپ نے اتباع ان کی نہیں کرنی بلکہ اس قرآن کی کرنی ہے جو ہدایت بن کر کے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ باقی آپ کے ذہن میں جو یہ خیالات آ رہے ہیں کہ اگر ان کافروں کی اور منافقوں کی باتیں مان لی جائیں تو مدینہ میں امن قائم رہے گا اور بعض فوائد حاصل ہوں گے، اور ایسا تھا بھی کہ بعض فوائد حاصل ہوں گے، تو ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اگرچہ وقتی فوائد ہیں حقیقت میں ان کا نقصان ہے، اس لیے وہ وقتی فوائد کے حصول کے لیے آپ ان کی بات نہ مانیے بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلیے۔ اچھا، بعض حضرات نے یہاں پر ایک اور واقعے کو اس کا شان نزول قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس کے بعد اہل مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جو اس وقت سردار سمجھے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ ہم اہل قریش آپ کو اپنا آدھا مال دیں گے، آدھا مال ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ ایسا کریں کہ اپنا یہ جو دعویٰ ہے اس سے باز آ جائیں۔ تو ایسے موقع پر جو مدینہ کے اندر یہودی تھے اور منافقین تھے خاص کر، انہوں نے آپ کو دھمکانا بھی شروع کر دیا کہ بھئی آپ ان کی بات مان لیں، اپنے دعوے سے رجوع کر لیں، اگر یہ مال آپ قبول نہیں کریں گے، ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے اس پر آپ کا پریشان ہونا ایک فطرتی امر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ کو تسلی بھی دی گئی اور آپ کو متنبہ بھی کیا گیا کہ آپ نے چلنا کیسے ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک اور واقعہ بھی نقل کیا ہے ان آیات کے شان نزول میں کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل، اور ایک اور نام بھی ہے صاحب کا، اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان اور ابو الاعور السلمی، یہ لوگ حدیبیہ کے زمانے میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، تو اس معاہدے کے زمانے میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ کم از کم اتنا کہنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو ہمارے معبود ہیں وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے، وہ شفاعت کریں گے، بس آپ اتنا کہہ دیں تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے اور آپ ہمیں نہ چھیڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ باتیں سخت ناگوار گزری کہ بھائی سفارش کیسے کریں گے، سفارش تو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کے دن تو رحمان کی اجازت کے بغیر سید الملائکہ، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو یہ کیسے سفارش کر لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں اور بتایا گیا کہ آپ نے چلنا کیسے ہے۔ یہ تین واقعات کوئی الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں مضامین جو میں نے ذکر کیے ہیں ان آیات کا شان نزول میں داخل ہوں، کیونکہ شان نزول عام طور پر کوئی خاص ہوتا ہے، لیکن وہ آیات عام ہوتی ہیں کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو وہ سب کے لیے ہوتی ہیں۔ جی، دوسرا ایک غلط فہمی جو ان آیات سے پیدا ہوتی ہے اسے بھی دور کر لیجئے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی اللہ سے ڈریے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے، تو کافروں اور منافقوں کی اطاعت تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ہی نہیں سکتے، پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا؟
تو اس کے جوابات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اصل امت کو پیغام دینا ہے، اصل امت کو بتلانا ہے کہ بھائی آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اور کافروں اور منافقین کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کمپرومائز، ایسی صلح جو شریعت پر جس کا زد پڑتا ہو، شریعت کا نقصان ہوتا ہو، ایسی صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کے درمیان بھی شرائط لگائیں، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا او کما قال، فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے کب؟ جب ایسی صلح نہ ہو جو حلال کو حرام بنا دے یا حرام کو حلال بنا دے۔ تو ظاہر ہے یہ قیودات کافروں کے ساتھ تو بطریقہ اولا ہیں کہ ان کا خیال کیا جائے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر جو اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے کافروں اور منافقین کا، تو یہ بالخصوص اصالتاً ہمیں خطاب ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کو، خاص کر مبلغین کو، اور جو حکمران طبقہ ہے، جن کے جو با اختیار لوگ ہیں، ان کو اس میں خطاب ہے کہ تمہاری ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اب آگے اچھا اس صورت کے نا مضامین آپ دیکھیں گے آگے چل کے بھی، خاص کر واقعات بھی ہیں، غزوہ خندق کا واقعہ بھی ہے، اور اس میں امہات المؤمنین جو جتنی ہماری مائیں ہیں ازواج مطہرات، ان کو بھی کچھ احکامات ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہیں، زید بن حارثہ کا واقعہ بھی ہے، کچھ مشرکین مکہ کے نظریات کا رد بھی ہے، لیکن اصل جو مضمون ہے اس آیت کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور ان کو تکلیف دینے کا حرام ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسی حرکت کی جائے، کوئی بھی ایسی بات کی جائے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، ان باتوں سے بچنے کا حکم ہے، ان باتوں سے بچنے کا اور پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ یہاں جو اب میں نے آگے آیات پڑھی ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ ہی تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناءکم تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق کو بیان کرتا ہے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آپ حضرات کو آواز تو آ رہی ہے کلیئر ماشاءاللہ؟ جی استاد جی آ رہی ہے جی استاد محترم۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے 3 نظریات کا رد کیا ہے۔ پہلا نظریہ ان کا یہ تھا کہ جس آدمی کے جو آدمی بہت زیادہ ذہین ہوتا، عقل مند ہوتا، سمجھدار ہوتا، تو اسے وہ لوگ اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیتے کہ اس کے سینے میں 2 دل ہیں، اس کے 2 دل ہیں اس لیے اتنا ذہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، بھئی اللہ نے تو کسی انسان کے سینے میں 2 دل رکھے ہی نہیں، تو ان کے دل کہاں سے آ گئے؟ دوسرا، یہ لوگ طلاق سے زیادہ زہار کو اہمیت دیتے تھے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں کوئی انسان اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ سارے احکامات ہیں، تفصیلات ہیں۔ تو یہ لوگ اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تو اسے ہمیشہ کے لیے اس پر حرام سمجھتے، اور اس کا درجہ گویا طلاق سے بھی زیادہ سمجھتے۔ زہار آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیں گے، میں اس کی تعریف عرض کر دیتا ہوں۔ زہار کہتے ہیں، ویسے ظہور سے ہے، زہر پشت کو کہتے ہیں۔ تو زہار کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دے جس کو چھونا یا دیکھنا حرام ہے۔ یہ بڑے نپے تلے الفاظ میں کر رہا ہوں، شاید ایسی تعریف آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی نہ ملے، مختلف جگہوں سے یعنی یکجا کیے ہوئے جملے ہیں۔
تو عام طور پر جب کہتے ہیں بھائی زہار کیا ہوتا ہے تو آپ اس کی مثال پڑھیں گے، انت، کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت علیہ کا ظہری امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو بھائی یہ تعریف تو نہیں ہے، یہ تو مثال ہے۔ تو میں نے آپ کو تعریف عرض کی کہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا یا چھونا حرام ہے، اس کی مثال پھر میں نے عرض کی انت علیہ کا ظہری امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اچھا، تیسرا ان کا نظریہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ اصل یہ جزو ہے یہاں پر بیان کرنا، اصل یہ بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، آگے تفصیلات آئیں گی وہیں عرض کروں گا۔ تو پھر ان کی جو طلاق یافتہ بیوی تھی زینب بنت جہش، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی کر لیا۔ تو اب مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھائی آپ نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، کیونکہ ان کے ہاں منہ بولے بیٹے کا درجہ حقیقی بیٹے کا درجہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، جس طرح تمہارا یہ نظریہ غلط ہے کہ کسی عقل مند آدمی کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھیں اس مسئلے کا شریعت کے کسی حصے سے تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک خالص طبی مسئلہ تھا یا جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بھی ذکر فرمایا، کیوں؟ ان کے باقی نظریات کو رد کرنے کے لیے۔ بھائی جیسے تمہارا یہ نظریہ غلط ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، اسی طرح کسی کو ماں کہہ دینے سے، وہ ماں کی طرح کہہ دینے سے وہ ماں بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو بیوی ہی رہے گی اور ماں ماں ہی رہے گی۔ تو جیسے یہ دو نظریات تمہارے غلط ہیں، اسی طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے بھی وہ بیٹا نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے احکام خالص اجنبیوں والے ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی، میں تھوڑی سی نشاندہی کرتا چلوں، اس میں کافی سستی برتی جاتی ہے کہ جب کوئی بچہ گود لیتے ہیں تو اس کے نام کے آگے پھر اپنا نام لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، یہ شرعاً حرام ہے، لیکن بتایا جائے تو بھئی اس سے کیا ہوتا ہے، آگے سے کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنا نام لگا لیا تو اس سے کیا، بھئی میرا بیٹا ہے، دودھ پیتا تھا میں نے اس کو لیا اور میں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ بھئی یاد رکھیے یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کرنٹ مثال میں آپ کو یہ دوں، جیسے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نظر رحم بھی نہیں فرمائیں گے، نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے، پاک بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں سڑیں گے۔ ان میں سے ایک ارشاد فرمایا المنان، یعنی احسان جتلانے والا، ایک فرمایا المسبل ازارہ، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو۔ اور بھی اس پر بڑی وعیدیں ہیں، لیکن جب یہ مسئلہ بتایا جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور مولوی ابھی تک شلوار کے ٹخنوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی اوپر رکھنی ہے کہ نیچے رکھنی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے، ہم نے چاند پر پہنچے یا نہ پہنچے وہ ضروری نہیں ہے، شلوار میں نے ٹخنوں سے اوپر رکھی تھی یا نیچے رکھی تھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ ہم سے یہ پوچھا جانا ہے تو جس چیز کے متعلق سوال ہونا ہے، اس پر پکڑ ہونی ہے، ظاہر تیاری بھی اسی چیز کی کرنی ہے، اظہار بھی اسی چیز کا کرنا ہے۔ تو اسی طرح آج کل یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کے نام کے سامنے آگے واضح طور پر دیکھیے، میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، واضح طور پر آ رہا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو پکارو ان کے اصلی باپ کے نام سے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کا ذریعہ ہے۔ آگے یہ بھی کہا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھئی ہم نے بچہ گود لیا یتیم خانے سے، باپ کا نام پتہ ہی نہیں، کہاں سے آیا، کچرے سے اٹھایا تھا، پتہ ہی نہیں کہاں سے کون پھینک کر گیا۔ تو فرمایا اگر تم ان کے آبا کا نام نہیں جانتے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ باقی جو تم سے خطائیں ہو چکی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جس میں تمہارا دل ارادہ کر لے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں
نبی سب سے زیادہ قریب ہو۔ وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے اس آیت کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، بس ایک حدیث سنا کر آگے ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت